قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام کرنا خدا کی ایک نرالی صفت ہے۔ اسپیکنگ اٹس اے یونیک ایٹریبیوٹ آف گاڈ۔ کلام کرنا خدا کی ازلی صفتوں میں سے ایک ہے۔ اسپیکنگ از ون آف دا ایٹرنل ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ خدا ازلی ہے، گاڈ از ایٹرنل۔ ازلی کا مطلب ہے کہ کائنات کے بننے سے بھی پہلے خدا موجود ہے۔ کبھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب خدا موجود نہیں تھا۔ خدا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف خدا ہی وہ واحد ہستی ہے کہ جو ابتدا سے بھی پہلے سے ہے اور انتہا کے بعد میں بھی رہے گا۔ ہماری زبانوں میں، لینگویجز میں، ہم جو بولیاں بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو پڑھتے اور سنتے ہیں، ان میں موجود الفاظ، the words limited ہیں، محدود ہیں۔ خدا ہماری زبانوں کی حدوں سے بھی باہر ہے، ان سے اوپر ہے، ان سے بیونڈ، ان سے ماورا ہے۔ ہم زبانوں میں بولتے ہیں ازل، وہ وقت جو کائنات کے بننے سے پہلے کا ہے۔ ابد جو کائنات کے ختم ہونے کے بعد کا زمانہ ہے۔ محدود ہیں یہ لفظ۔ خدا ازل سے بھی پہلے ہے۔ ہم جسے ازل سمجھتے ہیں خدا اس سے بھی پہلے ہے، اور ہم جسے ابد سمجھتے ہیں خدا اس کے بعد بھی رہے گا۔ خدا ہر چیز سے پہلے موجود ہے، اس کی صفتیں بھی اس کی ذات کا حصہ ہیں اور وہ بھی پہلے ہی سے موجود ہیں، اس لیے خدا کی صفتیں بھی ازلی ہیں۔ God's attributes, qualities, characteristics are also eternal because God is eternal۔ خدا ازلی ہے، اس لیے اس کی صفتیں بھی، خوبیاں بھی ازلی ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب خدا میں کوئی خوبی نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو گئی ہو۔ ساری خوبیاں خدا کی ذات میں پہلے سے موجود ہیں۔ خدا میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جو بعد میں پوری ہو گئی۔ ہم انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جاتی ہے، اور ہم تھوڑے سے میچیور ہو جاتے ہیں۔ تعلیم، حکمت اور ہنر، یہ چیزیں ہم بعد میں سیکھ لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی علم، کوئی ہنر، تمیز نہیں ہوتی۔ اس کو ایک ہی پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں نے اپنے منہ میں ڈالنی ہے، بس اس کے علاوہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا جاتا ہے اور پھر عالم بھی بن جاتے ہیں، فاضل بھی بن جاتے ہیں، ماہر کاریگر بھی بن جاتے ہیں، اور دنیا میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہ کبھی وقت تھا کہ خدا کے اندر خوبیاں کم تھیں اور بعد میں پیدا ہو گئیں، نہیں۔ خدا ازلی ہے، گاڈ از ایٹرنل، تو اس کی صفتیں، اس کی خوبیاں بھی ایٹرنل ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے اس کی ذات میں موجود ہیں، اور کلام کرنا بھی خدا کی ایک ازلی صفت ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب خدا کلام نہ کرتا ہو، خدا کے پاس کیپیسٹی نہ ہو کلام کرنے کی۔ انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان چند سالوں میں بات کرنا سیکھ لیتا ہے۔ دہراؤں گا یہ بات، انسان چند سالوں میں بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سی بات کب اور کہاں کرنی ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھ پاتا۔ انسان وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے سیکھتا ہے بات کرنا۔ خدا کے لیے ایسا نہیں تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ بات کرنا سیکھی ہو۔ پہلے وہ بولنے کے قابل نہیں تھا اور بعد میں بولنے کے قابل ہوا ہو، نہیں۔ خدا ازل سے ہے، اس کی صفتیں بھی ازل سے ہیں، اور اس کے کلام کرنے کی خوبی اور صفت بھی ازل سے ہے۔
کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب خدا گونگا تھا یا اس کو لفظ بولنے نہیں آتے تھے یا بات کرنی نہیں آتی تھی. جب سے خدا ہے، یہ لفظ جب سے محدود ہے. ہماری زبان میں اس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں کہ جو اس وقت کا تعین کر سکے، اس کو ایسٹیمیٹ کر سکے اس وقت کا کہ جب سے خدا ہے. محدود ہیں. یہ ہماری زبانوں کی غربت ہے. دی پاورٹی آف لینگویجز ہے. یہ افلاس زبان ہے ہمارا کہ ہم خدا کی ذات کو پورے طور پر بیان کرنے کے لیے الفاظ مناسب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا ہے. بہت کمزور محدود الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. جب سے خدا ہے تب سے اس کے اندر خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک ہے کلام کرنا، بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، گفتگو کرنا. اب سوچ میں آئے گا یہ سوال کہ جب اور کچھ تھا ہی نہیں، صرف خدا ہی تھا، تو کس سے بات کرتا تھا؟ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ازل سے باہم کلام کرتے ہیں. باپ اور بیٹا اور روح القدس، خدا کی ذات میں یہ تین شخصیات موجود ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں. کچھ لمحے پہلے ہم نے اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا باپ پہ اور اس کے بیٹے پہ اور خدا روح القدس پہ. باپ اور بیٹا اور روح القدس ازلی ہیں، ایٹرنل ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، اور آپس میں کلام کرتے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب خالی باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا. نہیں. کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب خالی باپ اور بیٹا تھے اور روح القدس نہ تھا. خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور جب سے خدا ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے. تو آپس میں کلام کرتے ہیں. جب سے خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور وہ آپس میں کلام کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں اس وقت کی بابت اشارہ کیا، بیان کیا کہ وہ جلال، وہ محبت جو دنیا کے بننے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے رکھتے تھے، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے. سو باپ، بیٹے اور روح القدس میں بات چیت رہتی. اسی لیے خدا کے کلام کرنے کی خوبی ازلی ہے. خدا کو بات کرنے کے لیے کسی اور ہستی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے. خدا کی ذات میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور وہ آپس میں بات کرتے. اس لیے خدا کے کلام کرنے کی خوبی ازلی ہے. جب سے باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے، تب سے خدا کلام کر رہا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب خدا کلام نہ کرتا ہو. اس سے پہلے کہ کچھ بنا، خدا کا ایک عمل، خدا کی ایک خوبی بائبل میں کئی جگہوں پر نظر آتی ہے. زبور میں ہم نے گایا، اس نے حکم کیتا جاری، خلقت پیدا ہوئی ساری. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اور عالم جو دنیا ہے، جہان ہے، یہ خدا کے کہنے سے وجود میں آئے ہیں. اس سے پہلے کہ کچھ بنتا، خدا کا کلام پہلے سے موجود ہے. خدا کے کلام کرنے کی صفت اس کی ذات میں موجود ہے. اگر نہ ہوتی تو خدا کیسے کہتا؟ اگر خدا کی ذات میں کلام کرنے کی خوبی پہلے سے نہ ہوتی تو خدا کیسے کہتا روشنی ہو جا؟ خدا کیسے کہتا کہ چیزوں کے نام لیتا اور وہ بن جاتی؟ دنیا کے بننے سے پہلے خدا کے کلام کرنے کا ثبوت ہے کہ خدا کلام کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ خدا کلام کرنے والا خدا ہے.
سو ازلی خوبی ہے اس کی، باپ اور بیٹے اور روح القدس میں بات چیت ہوتی رہی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ وہ ازلی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، اور ان میں کلام کرنے کی خوبی بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ کلام کرنا خدا کی حقیقی شخصیت کی دلیل ہے۔ خدا کوئی خیال نہیں ہے، خدا صرف ایک متھ یا کہانی کا کردار نہیں ہے، خدا کوئی افسانوی کردار، میتھیکل کریکٹر نہیں کہ جیسے ٹارزن، جیسے عمرو یار، جیسے کہانیوں کے کردار بیٹ مین، سپائڈر مین، یہ سارے خیالی کردار ہیں، یہ حقیقی شخصیات نہیں ہیں۔ خدا ایک حقیقی شخصیت ہے، اور کسی شخصیت کی موجودگی، اس کے ہونے کی دلیل اس کا کمیونیکیٹ کرنا، اس کا بات کرنا، اس کا کلام کرنا بھی ہے۔ شخصیت بات کرتی ہے، خدا کا کلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا ایک حقیقی شخصیت ہے، یہ کوئی خیالی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اور حقیقی پرسنالٹی ہے۔ اگر خاموش ہو، اس کے اندر بات کرنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت اور خوبی اور صفت ہی نہ ہو، تو بائبل کہتی ہے کہ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، ان کے منہ بنائے گئے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کر سکتے۔ انسانوں نے اسے بنایا ہے، اس بت کو، اس کے منہ کو انسانی یا کسی حیوان کے منہ کے جیسی صورت تو دے دی ہے، لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حقیقی شخصیت نہیں۔ وہ تو ایک پتھر، مٹی، گارے، چونے، لکڑی، سونے، چاندی، پیتل کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ حقیقی شخصیات نہیں، وہ صرف انسانوں کی تخلیق ہیں۔ خدا کا کلام کرنا دلیل ہے کہ خدا ایک حقیقی شخصیت ہے، اور پھر خدا کا کلام کرنا خدا کی حقیقی الوہیت کی دلیل ہے کہ خدا ایک حقیقی خدا ہے۔ اس کا کلام کرنا، وہ ازل سے کلام کر رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے کلام کر رہا ہے، اور اس کا کلام کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ حقیقی خدا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ بت بولتے نہیں کیونکہ وہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ بتوں کو انسان بناتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، ان کی وائس نہیں ہے، ان کا کلام، ان کی بات، ان کی گفتگو نہیں ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب ہے اور اس کا 18واں باب بڑا مشہور ٹاکرا ہے ایلیا اور بال کے نبیوں کے بیچ۔ انہیں کہتا ہے کہ سو رہا ہوگا، کہیں سفر میں ہوگا، مصروف ہوگا، اور اونچا اسے پکارو، اور اونچا پکارو اسے۔ لیکن لکھا ہے کہ شام تک کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ بال نہ تو حقیقی شخصیت ہے، نہ وہ حقیقی خدا ہے۔ ایک ہی حقیقی خدا ہے جو بات کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، جو بات سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے، جو گفتگو کرتا ہے، جو کلام کرتا ہے۔ خدا کا کلام کرنا یہ ظاہر ثابت کرتا ہے کہ خدا حقیقی خدا ہے، اور کوئی معبود نہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کلام ہی نہیں کرتے۔ جانوروں کی، چاہے رینگنے والے ہیں، چاہے چلنے والے ہیں، چاہے اڑنے والے پرندے ہیں، چاہے پانی کی کوئی مخلوق ہے، چاہے انسان ہے، چاہے آسمان پر نظر آنے والی یا زمین پر دکھنے والی یا زمین کے نیچے سے ملنے والی کسی بھی چیز کی صورت پہ سٹیچو، بت، تصویر، مورت بنا لیں، وہ کلام نہیں کرتی، اس لیے وہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ کلام کرنا، بات کرنا، بات سننا اور پھر جواب دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا حقیقی
خدا ہے، اور کلام کرنا خدا کی کاملیت کی دلیل ہے کہ خدا کامل ہے. گاڈ از پرفیکٹ، کمی نہیں ہے اس میں. وہ بات کر سکتا ہے، وہ بات سن بھی سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے. وہ جس نے منہ بنایا، کیا وہ خود بات نہیں کر سکتا؟ وہ انسانوں کی گفتگو درست کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو بولنے کے قابل بناتا ہے، تو کیا وہ خود بات نہیں کر سکتا؟ خدا کی شخصیت میں کاملیت کی دلیل ہے اس کا کلام کرنا. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. اکیلا بندہ گھر میں کتنی کو باتیں کرتا ہوگا؟ آپ میں سے ہر کسی کو یہ تجربہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی وقت میں اپنے گھر میں اپنے کام کی جگہ پر اکیلے ضرور ہوئے ہوں گے، تنہا ہوں گے. کتنی کو گفتگو اپنے آپ سے کرتے ہوگے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا. سب کچھ بنایا، کہا اچھا ہے. جب آدم بنایا تو اسے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا. جس سے انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگے، وہ کامل کیسے ہو کہ جب بات سننے اور کرنے والا اس کے پاس کوئی نہ ہو؟ جو مخلوقات کو ایک ساتھی دے کر کہ جس سے بات کی جا سکے. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام چوپایوں میں، پرندوں میں، مخلوقات میں جو آدم کے سامنے لائی گئیں، اسے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس سے اس کے دل کو خوشی، تسلی، تسکین ہوتی. پیدائش باب نمبر 2 اور آیت نمبر 20. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اس کی مانند کوئی نہیں تھا. خدا اکیلا ہے، اس کی مانند اور کوئی نہیں. لیکن اس کے کلام کرنے کی خوبی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، مکمل ہے، کیونکہ باپ اور بیٹا روح القدس اس کی ذات میں موجود ہیں، جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. انہیں کسی اور کی، کسی اور معبود کی، کسی اور خدا کی ضرورت نہیں. ایک ہی اکیلا خدا، کلام کرنے والا خدا، کلام کرنے کی ازلی صفت رکھنے والا خدا اپنی ذات میں کافی ہے، کیونکہ وہ باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے. کلام کرنے کی خوبی ظاہر کرتی ہے کہ خدا کامل ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شخصیت، اس کی ذات کسی بھی طرح سے کم یا گھاٹے میں نہیں ہے. اس میں کمی نہیں ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت پڑے. اس کا کلام کرنا اور اس کے کلام کرنے کی یہ صفت جو ایک نرالی، انوکھی، ازلی صفت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے. اسے کسی اور کی ضرورت نہیں. اپنے اندر ہی باپ، بیٹے اور روح القدس میں باہم گفتگو رہتی ہے، تو انہیں گفتگو کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بات کرنے کی یہ خوبی ظاہر کرتی ہے کہ وہ مکمل ہے اپنی ذات میں، کسی اور کی کمی اسے محسوس نہیں ہوتی. مخلوقات میں کمی ہے، کیونکہ مخلوقات میں ضرورت ہے کہ کوئی ہو ساتھ بات کرنے والا. بزرگ کہا کرتے تھے کہ کلا تے رخ بھی نہیں چنگا ہوندا، اکیلا تو درخت بھی کہیں ہو تو وہ اچھا نہیں ہے. تو خدا کی ذات میں باپ اور بیٹا روح القدس موجود ہیں جو باہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے اندر کامل ہے، اس میں کمی، خامی نہیں ہے. اور یہ کلام کرنے کی خوبی اسے ظاہر کرتی ہے. خدا کی ذات اور اس کے کلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب سے خدا ہے تب سے خدا کا کلام ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا. بچے کو اس کی آواز سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر اس بچے کی آواز نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایب
نارمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں نقص ہے۔ شخصیت اور اس کے کلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کلام کرنا شخصیت کو، پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ازل سے ہے، اس کے کلام کرنے کی خوبی ازل سے ہے، جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلام ہے، انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ ایک صفت ہے، صرف خدا کا کلام کرنا ایک صفت ہے، اور خدا کا کلام بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے۔ بڑے لوگ مسیحیوں میں بھی اور غیر مسیحیوں میں بھی اس بات کے لیے الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کلام الگ ہے، خدا الگ ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ کلام کے بارے میں یہ نقطہ بڑا باریک سا ہے، لیکن بڑا اہم ہے کہ خدا اور اس کا کلام ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ زبور میں لکھا ہے، تو اس کا کلام خدا کی ذات کی اور بہت سی خوبیوں اور صفتوں میں سے یوں ایک نرالا بن جاتا ہے کہ اس نے اسے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنی دوسری خوبیوں سے زیادہ بلند قرار دیا ہے، کیونکہ کلام ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جب کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس وقت بھی خدا کا کلام اس کے ساتھ تھا، تو پھر یہ کلام کچھ الگ ہے۔ یہ کلام کوئی الگ ہی چیز ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی کلام خدا کے ساتھ تھا، تو کتنا اہم ہوا کلام خدا کا، جو شروع سے خدا کے ساتھ ہے۔ جب کچھ بھی نہیں بنا تھا تب سے خدا کا کلام اس کے ساتھ ہے، اور خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ تو ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب خدا کی بات ہوگی تو اس کے کلام کی بات ہوگی، اور جب خدا کے کلام کی بات ہوگی تو پھر خدا کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم مسیحیوں میں کلام کی بڑی قدر ہے، خدا کے کلام کی بڑی حرمت اور بڑی عزت ہے ہمارے نزدیک۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کرتے نہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ خدا اور اس کا کلام جدا نہیں کیے جا سکتے۔ جب خدا کے کلام کی توہین ہوتی ہے تو کس کی توہین ہے؟ خدا کی۔ جب ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں تو دراصل ہم خدا کی عزت کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو مانتے
اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو دراصل ہم خدا کو مانتے اور خدا کو اپنے دل میں اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کے دیے ہوئے تحفے کی عزت کرتے ہیں تو ہم اس شخص کی عزت میں اس تحفے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس نے دیا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے تو پھر ہم جب کلام کی عزت کرتے ہیں تو کلام والے کی عزت ہوتی ہے۔ جدا نہیں کیا جا سکتا خدا سے اس کے کلام کو، اس لیے بڑے سمجھداری سے خدا کے کلام کو ہینڈل کریں۔ خدا اور اس کا کلام جدا نہیں ہے۔ کلام کی عزت خدا کی عزت، کلام کی بے عزتی خدا کی بے عزتی، کلام کی فرما برداری خدا کی فرما برداری، اور کلام کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ بائبل صرف یہاں پہ نہیں رکتی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، بلکہ یہ کہتی ہے اور کلام خدا تھا۔ کلام اور خدا ایک ہے، کیونکہ کلام خدا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ خدا کا کلام کرنا اس کی نرالی صفت ہے، ازلی صفت ہے۔ خدا کی ذات کو ایک کامل خدا اور کامل شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے یہ صفت خدا کی، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس میں خدا کی ذات کا وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ جو خدا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا کلام اس سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ساتھ ہیں، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو جب ہم کلام کو ڈیل کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم خدا سے ڈیل کر رہے ہیں۔ جب ہم کلام سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا واسطہ خدا سے پڑ رہا ہے۔ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے کام کاج میں، اپنے روزگار میں یہ بات شامل کر لیں کہ کلام خدا ہے، اور خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہمیں کلام کی عزت کرنی ہے، اسی سے ظاہر ہوگا کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں۔